نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر، ہم نے گورنر ہے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے۔ لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے۔ جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی، فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک کو جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تو آج کے رسول ہے، تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں۔ او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو۔ اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے، اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے،
वक्त का बादशाह नजराना देने आया। वो कहता मैं रस्ते में सोच रहा था अगर ये वली हुए तो मुझे पता चल जाएगा, अगर तो उन्होंने सेब खिलाए ना, सेब का मौसम नहीं, फिर तो वली अल्लाह है, और अगर सेब ना खिलाए तो फिर नहीं मैं मानता। ठीक है ना जी, जिस तरह के आज मुरीद होते हैं लोग, कहते हैं सेब खिलाए तो फिर बादशाह था ना। तो कहते हैं मैं 2 थैलियां शर्फियों की भी ले गया कि पीर साहब को पैसे दूंगा तो जरा नरम भी हो जाएंगे मेरे हक में, पीर हो जाते है ना नरम, इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं गया तो मेरे दिल में ख्याल था अगर आज बेमौसमा सेब खिलाएं तो वली मानूंगा। कहते गौसे आजम ने यूं हाथ उठाए, मौसम भी नहीं था पर 2 सेब उनके हाथों में आ गए, और आप मेरी तरफ सेब बढ़ा के कहने लगे विलायत को सेबों से नहीं तोलना चाहिए, तू सेबों से तोलता फिरता है, ये तो अल्लाह की रिजा वाला काम है। यहाँ को ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद शाद डाले तो वो भी बेमौसम फल उगा लेगा, तू किस चीज से मेरी विलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगे क्या हुआ, कड़वा है? हुजूर हाँ, तो मैं अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया कर खाओ। खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है, तो सेब तो दोनों गैब से आए हैं, तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों ही मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है, मीठे दोनों ही थे, तू जालिम है ना, जुल्म करता है, तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गया, एक ही थे। उसने 2 थैलियां शर्फियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है। फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जा, अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है। और जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए। का हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा, का हुजूर ले ले आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख, मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं, मेरा अल्लाह मुझे तुझसे बेहतर देता है, तो जा तू। उसने कहा नहीं कबूल कर ले। गौसे आदम ने दोनों थैलियां शर्फियों की पकड़ी और जब उनको निचोड़ा तो अंदर से खून निकलने लगा। गौसे आजम फरमाने लगे गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया है? गरीबों का खून निचोड़ के? पीर साहब ने कभी पूछा नहीं फैक्ट्री वाले से कि तुम मजदूरों के साथ क्या इलाज करता है? पीर साहब ने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो लेके आ रहा है कहां से लेके आ रहा है? गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तेरे पर्दे नहीं खोलना चाहता था, तू बाज ही नहीं आ रहा, गरीबों का लहू निचोड़ के तो मुझे नजराना देने आ गए हो। फरमाया निकल जा, वरना ये खून इतना बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा। लोगों का खून निचोड़ के मुझे नजर न्याज देने आ गए हो। हुजूर गौसे आजम जवां फिक्र, जवां सोच, इनकलाब मिजाज सूफी थे, जुम्मे का खुतबा देने आए। तो एक शख्स ने कहा हुजूर एक जालिम आदमी को गवर्नर बना दिया है बादशाह ने बगदाद का। कहना चाहिए था ना मेरी मस्जिद में बड़ा रश है, मुझे क्या लगे, मेरे मदरसे में तालिब इल्म ठीक है, लंगर सही पक रहा है, ठीक है बनाता तो बनाता फिर लोगों पे जुल्म होगा ना। लेकिन ये तरीका दीन का तरीका नहीं, लोग जुल्म का शिकार होते रहे, हुकूमतें मर्जी करती रहे, सूफी कहे मेरा ना कोई मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे। ओ भाई कह ले जिसने बुरा कहना है कहे, ये कोई बुरी बात है? कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत ये है जुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते। कहे जिसने कहना है सानू तख्त अधारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। कहे जिसने कहना है, कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए। मौज करे जिसका जो दिल करता है, जिसका जो दिल करता है। मैं एक जगह मैंने बड़ी तगड़ी तकरीर की, ये सियालकोट के करीब, बड़ी सख्त 2 4 5 नाथ खान थे, वो भी इश्क की डिग्रियां बांट रहे थे और बड़े उन्होंने नोट इकट्ठे किए थे। ऊपर से मेरा नंबर लग गया तो मैंने उन्हें कहा, वो एक बड़ा शोर कर रहा था यूं कर देंगे खत्म नबूवत के लिए, यूं कर देंगे, तो दाढ़ी बिल्कुल ताजी सफाई करा के आया, हम आम से सीधा महफिल पे आ गया था। मैं क्या बेलिया तेरे को दाढ़ी दा भार ते चुकया नहीं जाता, ते सारे दीन दा किवें चुकेगा? वो तो चुक लै, वो तेरे को थोड़ा जिहा भी नहीं चाया जा रहा। तो एक और था उसमें, मुझे कहने लगा मैं तुहानू नवी नात सुनानी। मैं क्या तेरी मेहरबानी, मैनू को पुरानी सुनाई, नवे कलाम मेरे को नहीं हजम होंगे जिन्हें तुसी शुरू किए ने डम डम। तो मसला खराब हो गया। एक पीर साहब भी बैठे थे, आप यकीन करें नबी पाक की नात हो रही है और इशारा पीर की तरफ हो रहा है, इशारा पीर की, हुजूर की नात, नबी पाक की नात हो रही और इशारा। भाई जो शेर हुजूर के नाम के है वो किसी पीर पे फिट करना दुरुस्त है?
وہ بھی مست ہویا 100 کے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو, اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے, اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا, ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نات خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو, تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی, وہ مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی, انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا, اگوں نے انجدہ بلائی, کس طرح کا آدمی تھا, سب کو اس طرح. اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل وہ بےزتی کری جائے مجمے کی, تسی بول دے نہیں, تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے, ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے, کنج دے تسی بندے ہو, من تسی یاد رہو گے. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے, کری جا رہے ہیں. وہ میرے سے نہ برداشت ہوا. کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے. کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا, تو بعد میں بول ہی پڑا. میں کہا بھائی بہ جا, تیری مہربانی, تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے, اے چنگے نہیں تیرے نالوں, اے فری بیٹھے مفت بیٹھے, تو پیسے لے گئے. مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے. کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا؟ چکر چلایا ہوا ہے, کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی, حضور شیخ عبد القادر جیلانی, یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ. اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق کے رسول ہیں, اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں, تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے. کیا تماشا لگ گیا؟ غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے, نہ ساڈ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے. اس چکر سے باہر آئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا, کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی. جمعہ پڑھانے آئے, ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے. غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں, میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے, میرا مرید بنا دے, وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو, ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے, جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, میں بدل دوں گا جمعے کے بعد, اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا, بدل دیا ہے گورنر. ہم نے گورنر, یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا, اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا, اندھا کر کے, کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں, اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا, مجھ سے سوال نہ کرنا, میں کمزور ہوں. رو رہے ہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے, میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی, یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے, فجرے اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے, اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی, 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی, کتابیں لکھی, دین پڑھایا, لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں, یا اللہ معافی دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی, انہوں نے ہمیں سمجھایا, انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے, دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے, تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی, اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی, فرمایا 3 شرطیں ہیں, تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا, اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے, اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر, اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا.
اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر۔ ہم نے گورنر، یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے۔ جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام